الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں آتا ہے آدمی نماز پڑھنے کے بعد جب تک نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے 2 دعائیں کرتے ہیں۔ نماز کے بعد جب تک آدمی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے 2 دعائیں کرتے ہیں۔ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، کہ اللہ اس کی مغفرت فرما اور اس پر اپنی رحمت نازل فرما۔ کتنی بڑی دعا ہے، اور فرشتوں کی دعا، اور جب تک بیٹھا رہے گا نماز کی جگہ پر، ایک دفعہ نہیں، جب تک بیٹھا ہوا فرشتوں کی 2 دعائیں مل رہی ہیں۔ اللہ اس کی مغفرت فرما، اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اس حدیث کا تقاضا کیا ہے کہ نماز کے بعد آدمی کو اپنی جگہ پر نماز کے بعد نماز کی جگہ پر بیٹھنا چاہیے۔ لیکن میں نے جو آج منظر دیکھا ہے نا، یہ میں نے کسی مسجد میں نہیں دیکھا۔ سلام پھیر کے ایسے لوگ نکلے جیسے کوئی آدھی زیادہ مسجد خالی ہو گئی، سلام پھیرتے ہی۔ مسجد میں دل لگنا چاہیے، مسجد میں بیٹھ کے آدمی کو سکون محسوس ہونا چاہیے، خوشی محسوس ہونی چاہیے، اطمینان محسوس ہونا چاہیے۔ تو یہ جو چلے جاتے ہیں نا، ان کو سمجھانا چاہیے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سمجھانا چاہیے۔ ایک مجبوری ہو گئی، کوئی انسان کو ہو جاتا ہے انسان کا بھی، لیکن یہ عادت بنا لینا اس طرح، یہ بہت نقصان کی بات ہے۔ کتنا قیمتی وقت ہے پھر رمضان، فجر کے بعد کا کتنا قیمتی وقت ہے۔ تھوڑی دیر آدمی بیٹھ جائے، یہ تھوڑی سی بات سن لو بھائی۔ پھر دوستو دیکھو، یہ رمضان ہر سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اس سال بھی چلا جانا ہے۔ یہ رمضان کیا ہے؟ یہ اللہ کا مہمان ہے، اس کی قدر کریں، قدر۔ رمضان کی کیا کریں؟ قدر کریں۔ ایک ایک دن قیمتی، ایک ایک رات قیمتی، ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں رمضان کے بارے میں ایک جملہ فرمایا، ایامم معدودات، گنتی کے چند گنے چنے سے دن ہے۔ کتنا گزر گیا؟ دو عشرے تو تقریباً۔ رمضان آ رہا ہے، پھر کہتے ہیں رمضان جا رہا ہے۔ فائدہ کیا اٹھایا؟ یہ اللہ کا مہمان ہے، اس کی قدر، نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، 3 سپارے روزانہ ہوں تاکہ رمضان میں 3 قرآن ختم ہوں۔ چلو 1.5 سپارہ 2 ختم ہو، چلو آخری درجہ کتنا؟ 1 سپارہ۔ اب بعض ساتھی ماشاءاللہ بڑا زور لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی ذات سے ہی لگا رہے ہوتے ہیں، وہ اس بات پہ زور نہیں لگا رہے کہ سب قرآن کی تلاوت پر آئے۔ محلہ، خاندان، کتنا بڑا حلقہ احباب جو رمضان میں بھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے۔ یہ رمضان قرآن کا مہینہ، ذکر کا مہینہ۔ اب دیکھو، یہ تو کم از کم درجے کی بات ہے کہ 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام کلمہ پڑھے، 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام درود شریف پڑھے، 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام استغفار۔ اب اتنی تسبیح گھر کا ہر فرد کر رہا ہے؟ گھر کا ہر فرد اتنی تسبیح کر رہا ہے کہ نہیں؟ ذکر، دعا کا مہینہ۔ ہم کتنے محتاج ہیں، اور کتنی ہماری ضرورتیں ہیں، اور کتنے مسائل ہیں، تو کیا کریں؟ اللہ سے مانگیں، سحری کے وقت مانگیں، افطار کے وقت مانگیں، فرض نماز کے بعد دعا مانگنے کا وقت ہے، مانگو اللہ سے۔ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، مانگو اللہ سے۔
روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھو. آدھا گھنٹہ مانگو، پون گھنٹہ مانگو، 1 گھنٹہ مانگو. یہ دعا کا مہینہ ہے. اپنی زندگی سے جو غلط چیزیں اس کو ختم کریں. اپنی زندگی سے غلطیاں نکالیں. غلطیاں کہیں تکبر تو نہیں ہے، تکبر نکالو. میں عام طور پر ذرا پیسہ آ جائے کہتا میں، تھوڑا عہدہ مل جائے، اختیارات مل جائے کہتا میں. یہ انسان کی کمزوری ہے. میں اللہ کو انسان کا تکبر بہت ناپسند ہے. حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. اپنا محاسبہ کریں. کہیں حسد تو نہیں ہے. حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ ایندھن کو کھا جاتی ہے. ایک ماچس کی تیلی پورے ٹرک کو جلا دیتی ہے. لکڑیوں کا ٹرک، لکڑیوں کا ڈھیر، ایک ماچس کی تیلی. تو حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں وہ اتنا فساد نہیں مچاتے جتنا کہ مال کی محبت اور جاہ کی محبت. جاہ کہتے ہیں بڑا بننا، بڑا بننے کا شوق ہے. تو بڑا بننے کا شوق اور مال کا شوق اور مال کی محبت یہ آدمی کے دین کو برباد کر دیتی ہے. اب دیکھو کہیں یہ مال کی محبت تو نہیں، حب مال تو نہیں ہے، حب جاہ تو نہیں ہے. دیکھو سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ ریاکار. بڑے بڑے کام کیے خیر کے، نیکی کے، لیکن کس لیے کیے؟ کہ لوگ کہیں کیا بات ہے. بعض لوگ بڑے بڑے کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں لیکن کس لیے؟ کہ میرے نام کا کتبہ لگے، صبح اخبار میں میری تصویر آئے، لوگوں کو پتہ لگے. تو سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہیں؟ ریاکار ہیں. کام اچھے کیے تھے، نیت خراب تھی. تو اپنی غلطیاں ٹٹولے. کہیں تکبر تو نہیں، کہیں حسد تو نہیں، کہیں ریا تو نہیں، کہیں غیبت تو نہیں ہوتی. سارا دن دیکھو بھائی کوئی غیبت تو نہیں ہوئی، چغلی تو نہیں ہوئی، آنکھ کا غلط استعمال تو نہیں ہوا. اپنا محاسبہ کرے. آدمی بہت ترقی کرے گا جو کیا کرے؟ اپنا محاسبہ کرے. اپنا محاسبہ، دوسروں کا نہیں. اپنی اپنی غلطی پکڑو کہ زبان کا بول کہیں غلط تو نہیں ہو رہا، کہیں آنکھ کا استعمال غلط تو نہیں ہو رہا، کہیں کان کا استعمال غلط تو نہیں ہو رہا. 5-10 منٹ رات کو بیٹھ کے نا آدمی اپنی غلطیاں ٹٹولے، اپنا محاسبہ کرے. آج میری نمازیں پوری ہوئی، مسجد میں ہوئی، جماعت سے ہوئی، تکبیر اولیٰ سے ہوئی، آج میری قرآن کی تلاوت ہوئی، آج میرا ذکر ہوا، دعائیں ہوئی، صبح سورہ یاسین پڑھی، رات کو سورہ ملک پڑھی، سورہ واقعہ پڑھی، الف لام میم سجدہ پڑھ لی، صبح کی دعائیں پوری ہوئی، شام کی دعائیں پوری ہوئی. سارا دن آنکھوں کا استعمال صحیح ہوا، غلط تو نہیں ہوا، کان کا استعمال، زبان کا استعمال، کوئی غیبت تو نہیں ہوئی، کوئی چغلی تو نہیں ہوئی، کہیں تکبر تو نہیں آیا، کہیں دکھلاوا تو نہیں آیا، کہیں کسی کو اپنے سے حقیر تو نہیں سمجھا. حدیث میں آتا ہے آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ کسی کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہو. تو بھائی اپنی اپنی غلطیاں پکڑیں، محاسبہ کریں، اپنی زندگی سے غلطیاں نکالیں. جتنی زندگی اعمال پر آ جائے گی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیمات پر آ جائے گی، وہ اتنی زندگی کیا بن جائے گی؟ پھر خوبصورت بنے گی. زندگی پرسکون بن جائے گی، آسان ہو جائے گی، خوبصورت ہو جائے گی. چاہے تنخواہ تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو، مکان چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، سائیکل پر ہو چاہے گاڑی پر ہو، زندگی خوبصورت بن جائے گی، پرسکون بن جائے گی، آسان ہو جائے گی. کس سے؟
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیمات سے. اپنی زندگی میں وہ چیزیں لے آؤ جو اللہ رسول کو پسند ہے، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، پرسکون ہو جائے گی، مزیدار ہو جائے گی. سب سے مشکل کام ہے اپنی غلطی پکڑنا، اور سب سے آسان کام ہے دوسروں کی غلطی پکڑنا. اپنی غلطی پکڑو. اپنی دینی حالت پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ بس ٹھیک ہے یار، نہیں، اپنی غلطی پکڑو. میں کہاں غلط چل رہا ہوں؟ نماز پڑھ رہے، نماز میری بہتر ہو رہی، نماز میں دھیان چل رہا ہے، نماز پورے خشوع خضوع سے ہوتی ہے، نماز میں ترقی ہو رہی، نماز میں دل لگ رہا ہے، ذکر بہتر ہو رہا ہے. اس رمضان کو ہم کوشش کریں صحیح گزار لیں. اس رمضان کو تھوڑا سا تو رہ گیا، اب ایک عشرہ، سارا سال صحیح گزر جائے گا اگر رمضان صحیح گزار لیا. اعمال کے ساتھ، برائی سے بچتے ہوئے، زبان آنکھ کان کی حفاظت کرتے ہوئے، تسبیحات ہو، تلاوت ہو. ساری رات جاگتے ہیں بہت سارے لوگ، حالانکہ یہ غلط ہے، ساری رات جاگنا نہیں چاہیے. یہ اکثر جو سلام پھیر کے بھاگے نا، یہ ساری رات کیا کرتے رہے؟ جاگتے رہے. ان کو سونے کی پڑی ہوئی. حالانکہ شریعت کا مزاج ہے رات کو کیا کرو؟ سو، چاہے تھوڑا سو، لیکن سونا چاہیے رات کو. یہ ہے جاگنے کا وقت. اشراق کے بعد سو. جو سونے کا وقت تھا اس وقت جاگتے رہے، جو جاگنے کا وقت تھا اس وقت. تو رات کو سوئے آدمی، پھر اٹھو، نفل پڑھو، دعا مانگو، آدھا گھنٹہ دعا مانگو، پونا گھنٹہ دعا مانگو، 20 منٹ دعا مانگو. ساری رات جاگ کر بھی 2 نفل نہ پڑھے، ساری رات جاگ کر ابھی 15 منٹ دعا نہیں مانگی. یہ جاگنا کس لیے ہے؟ مسجد میں آتے ہوئے ہم اللہ کی بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ذکر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، یا دنیا کی باتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں؟ ہم مسجد سے جاتے ہوئے کیا باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں؟ لوگ مسجد سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں. عام طور پر نا، جب 3 آدمی اکٹھے ہوں، پھر 3 میں سے ایک چلا جائے تو جو 2 رہ گئے وہ کس کی بات کریں گے؟ اسی کی بات کریں گے. اور یہ 3 جب کہیں پہنچے گا نا، وہ ان کی بات کرے گا. روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے. اور روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ غیبت کرنے سے، جھوٹ بولنے سے. تو بھائی اپنی غلطیاں پکڑیں، اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں، اپنے بول کی، اپنے دیکھنے کی، اپنے سننے کی، اپنے لباس کی، اپنی کمائی کی، اپنے خرچ کی، اپنے رہن سہن کی. اپنی زندگی میں سنت لائیں، شریعت لائیں، اعمال لائیں. اپنی زندگی سے غلط چیزیں نکالیں، زندگی خوبصورت بنے گی، پرسکون بنے گی، آسان بن جائے گی. یہ بات دوسروں کو سمجھاؤ. بھائی یہ تبلیغ ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، قیامت تک کوئی نبی. یہ بات دوسروں کو سمجھاؤ. تو سب نیت کرو بھائی، اپنی غلطیاں پکڑنی ہے. کس کی؟ کیا غلطی؟ دیکھنے میں، بولنے میں، سننے میں، پہننے میں، کمائی میں، خرچ میں. اپنی غلطیاں پکڑو، ان غلطیوں کی اصلاح کرو. اپنی زندگی میں سنت کو لے کرو، ہر چیز کی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.